السلام علیکم، نظر چوہان فورڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ یہ بڑا سمجھا جاتا تھا کہ یہ پرتھوی راج چوہان کو جب شہاب الدین غوری نے آخری دفعہ ہرایا تھا، بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میں پرتھوی راج کا بہت بڑا فین ہوں۔ پرتھوی راج نے 15 دفعہ شہاب الدین غوری کو ہرایا تھا۔ اب بھی وہ ہارا اس لیے تھا کہ وہ جو کرناٹکا کا چیف تھا، جو اس کا نواب، سردار یا بادشاہ تھا، جے چینگ کی بیٹی کو وہ دوڑا لایا تھا، جس وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ اس نے شہاب الدین غوری کا ساتھ دیا اور یہ بھی کچھ سمجھوتا کہ عشق میں بہت زیادہ گرفتار ہو گیا تھا۔ بہرکیف اس کے بعد سے دمادم مست کلندر انویڈرز آتے رہے، موجیں مستیاں کرتے رہے، کسی نے نہیں، کوئی چھوٹی موٹی دلہ بھٹی نے یا ان لوگوں نے کی، بٹ ناٹ۔ لو جی، اب آ کے یہ بڑا تھا کہ یار انڈیا میں یہ ہو رہا تھا، انڈیا میں کسانوں نے بھی بڑی زبردست موومنٹ چلائی، سکھوں نے بھی موومنٹس چلائیں، اور انڈیا میں ایک میں نام بھول رہا ہوں ایک بندے کا، اس نے کرپشن کے خلاف میں بھی بڑی اچھی موومنٹ چلائی تھی، ٹھیک ہے جی۔ بہرکیف پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا، پاکستان ذرا لٹل پراسپرس تھا انڈیا سے، اینڈ بیک ٹو دا وال یہ کھیل نہیں رہے تھے۔ تو وہ جو اگزامپل دی جاتی تھی کہ اگر ٹول پہ بھی کوئی برج پہ ہے تو یہ کہیں گے جی بندے آپ زیادہ رکھ لیں، بے شک جتنا مرضی بڑھائیں۔ تو بکار ایک لندن سے بڑا جہادی قسم کا وی لاگر ہے، وہ بڑا مطلب یہ لوگ ہولسٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے، ڈائریکٹ اٹیک پہ پڑ جاتے ہیں۔ اور آج وہ منع ہے، اس نے کہا ہے، پہلے عمران خان پہ چڑھائی کرتا تھا کہ اس نے تاریخ کیوں نہیں دی، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ اور بھئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، برازیل میں 2015 سے 16 تک جتنی موومنٹ ہوئی ہے فار اگینسٹ کرپشن، ساری لیڈر لیس ہوئی ہے۔ آپ گوگل کریں، اٹھا کے دیکھ لیں جناب، عوام انقلاب ہمیشہ لیڈر لیس ہوتا ہے۔ انقلاب میں لیڈر بعد میں آتا ہے، جیسے کہ خمینی آیا تھا، جیسے کہ اپنا آپ دیکھیں فرینچ ریولوشن، ایون کوئی لیڈر نہیں ہوتا انقلاب میں۔ انقلاب ایکچولی ایک سینٹیمنٹ کیری کرتا ہے، جیسے فتح محمد گلن، اس نے ایک سینٹیمنٹ کیری کروایا ان دا آرمڈ فورسز آف ٹرکی، ان دا انٹلیکچوئلز، ان دا لائرز اور لوگوں میں، وہ کارآمد ثابت ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یرک گیا اردگن، دوڑ گیا اردگن۔ آج بھی فتح محمد گلن ادھر سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ رہتا ہے، وہ بڑا بابا سا بزرگ ہو گیا۔ میں نے 1-2 دفعہ لکھا اس کے اسسٹنٹس کو کہ میں ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی وہ بابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ میں اتنے ستو نہیں ہے عوام میں۔ کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جب تک عوام نے GHQ کا گھیراؤ نہ کیا کچھ نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں آج کی تاریخ میں۔ اس کو صرف 10 ری ٹویٹس ملے، ظاہری بات ہے، اتنا کون سا عمران نے نہیں کہنا ہے کہ GHQ کا آپ کریں، گھراؤ کریں، کیونکہ عمران کو تو وہ جناب صاحب بیچارے کو اس نے تو جتنا کچھ کرنا تھا آپ کے لیے کر دیا، وہ ایک عیاشی کی زندگی باہر گزار سکتا تھا، مزید نہیں۔ اس کو بھی ایک ایلیٹ نے گھیرا ہوا ہے، یہ فواد شواد، یہ سارے ایلیٹ ہے، بدماش ہیں سارے۔ پبلک سینٹیمنٹ اس وقت نواز گانڈے، باجوہ، PDM ان کے خلاف ہے، بٹ they must come out۔ اب آپ دیکھیں کل انڈیا کے خلاف انہوں نے کوئی حکومت نے بیان نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے ندیم رضا along with many officials was involved in tapes with Raw، اور باقی افسروں کو نکال دیا، اسے چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف بنا دیا۔ کیوں؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں GHQ کو، جنرل باجوہ کو، کہ میں جنرل باجوہ اور جنرل ندیم رضا کے رو کے ساتھ لنک ثابت کر سکتا ہوں ویا US۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، میرا یہ اوپن چیلنج ہے ٹو جنرل باجوہ اینڈ جنرل ندیم رضا۔ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا
ورنہ یہ پاکستان کو ملیا میٹ کر دیں گے. میں آپ کو بتا دوں, آپ کی تباہی پھیر دیں گے. لوگ باہر نکل رہے ہیں پاکستان سے. ہمارا اوورسیز کا کیا؟ میرا تو کوئی پاکستان میں اسٹیک ہی نہیں بابا. مجھے تو الٹا امریکہ والے ڈراتے جائیں گے, یار آپ کیوں ہماری پالیسی جو پاکستان میں ہے اس کے خلاف بولتے ہیں. تو آپ سوچیں, میں اپنے وطن کی مٹی سے پیار کے چکر میں بول رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.